اسی طرح ہمارا ایک اور کنسپٹ ہے کہ جب ہم کوئی مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت میں جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ اسے جب قبول فرماتا ہے اور ہماری اس مشقت کے جواب میں ہمیں انعام عطا فرماتا ہے، تو در حقیقت ہماری روح کی لطافت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ جس میں مجازی ہے ہمارے کا، کسی طرح اوپر ایک ہمارا علمی جسم بھی ہے جس میں لطیف جیسے کہا جاتا. تو جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں اور ایسے لفظ پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مطابقت رکھتے ہیں، تو ہمارا وہ جو روحانی جسم ہے اوپر، وہ پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. جس میں مجازی اگر پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کا وزن بڑھتا ہے، ہماری جسامت بڑھتی ہے. لیکن جب وہ جس میں لطیف پھلتا پھولتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لطافت بڑھتی ہے. تو جو ہماری روح کی لطافت بڑھتی ہے، کیونکہ اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، تو وہ نئے جہانوں کی سیر کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے سیر کراتا ہے. انسان علم کے کس مقام پر ہے، اس کی پرواز ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے اس مقام کے، اس کے حساب سے اس کی روح کو سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے. تو اس کے پہلے درجے کے طور پر ہوتا یہ، جو ہی ہم لطافت کے ایک مقام پر آتے ہیں جو بڑا ابتدائی مقام ہے، تو وہاں ہمیں وہ غیر مرئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام حالات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور عام میں جنہیں ہم جنات اور بھوت اور اس قسم کی چیزیں گنتے ہیں، یہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں. پھر ان سے ملاقات ہونے لگتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، جو مقام بڑھتا چلا جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عجائبات عالم جو ہیں ان کی سیر شروع ہو جاتی ہے، آسمانوں کی سیر شروع ہوتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لطافت کے کس مقام پر ہیں، پرواز ہماری کتنی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، تو جو ہی ذرا سا ہلجل ہوتی ہے اور ہماری روح کو ذرا سی بھی پرواز ملتی ہے، تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے مقام پر چلے گئے، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گئے. حالانکہ وہ تو ابھی ہم سے کوسوں دور ہے، ایک لمبا فاصلہ ہمیں طے کر کے وہاں تک بھی پہنچنا ہے. یہ تو اب صرف ابتدا ہے.